الرحمن الرحیم فی خطبہ ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ عند تولی الخلافہ واسلوب الاعجاز. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت سنبھالنے کے وقت کا جو خطبہ تھا اس میں ایجاز کا اسلوب ہے، یعنی آپ نے اختصار اپنایا. نہیں ہوا اسکپ. قال الحجاج، حجاج نے یوسف نے کہا لَأَضْرِبَنَّكُمْ ضَرْبَ غَرَاتِبِ الْإِبِلِ، میں تمہیں اونٹوں کے مارنے کی طرح ماروں گا. تو یہاں پر یہ تشبیہ ہے، یعنی لَأَضْرِبَنَّكُمْ ضَرْبَ غَرَاتِبِ الْإِبِلِ یا لَأَضْرِبَنَّكُمْ كَالضَّرْبِ غَرَاتِبِ الْإِبِلِ. تو یہاں پر یہ تشبیہ موجود ہے، یہ تشبیہ کی. حدیث الاربع یہ تعریف ہے طه حسین کی کتابات مجید محفوظ معروف اپنی روایات مجید محفوظ کی کتابیں یہ ناول کے طور پر جانی جاتی ہیں، یعنی ناول نگار تھا. ناقاشہ توفیق الحکیم کی کتابات قضایہ اجتماعیہ، توفیق الحکیم نے اپنی کتابوں میں معاشرتی احکام بیان کیے ہیں، یعنی معاشرے کے جو ہے معاشرتی چیزوں کو ذکر کیا ہے. آگے ہے قالت الخنساء فإن سفرا لتأتم الهدات به، اور خنساء نے کہا کہ سفر ایسا تھا جس سے ہدایت مکمل ہو جاتی تھی. کأنہ علم فی رأسہ نار، گویا کہ وہ ایسا مینار تھا جس کے سر پر آگ ہو، یعنی جس طرح ایسا ہوتا ہے زمانہ جاہلیت میں پرانے وقتوں میں کہ لوگ کسی بلند جگہ پر آگ جلا دیتے تھے تاکہ جو مسافر ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ یعنی جو بھٹک جاتا تھا نا بندہ، تو اسے اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ آگ اس طرف جل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر آزادی وغیرہ ہے، اس طرف راستہ کوئی ہوگا. تو وہ کہتی ہے کہ ان سفر اندازہ تمر ہدایت نہیں، سفر ایسا تھا کہ جس کے ذریعے ہدایت مکمل ہو جاتی تھی. کنہ علم، گویا کہ وہ ایسا مینار ہے، ایسا علم ہے کہ جس کے اوپر آگ جل رہی ہے. اس شعر میں وہ مرثیہ کہہ رہی ہے اپنے بھائی کا اس کے فوت ہو جانے کے بعد. آگے ہے قال فرزدق نے کہا ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته، فرزدق کہتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ بطحاء یعنی حرم شریف مکہ مکرمہ اما چارجر چنگا ہے نا، قدموں کی آہٹ کو پہچان اما تھوڑے سوچی نہیں چنگے. اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو مائک کو ان میوٹ کیا کریں، ورنہ مائک کو میوٹ رکھا کریں، پھر اس طرح ڈسٹربنس ہوتی ہے. بطحاء سے مراد ارض حجاز ہے، یعنی مکہ مکرمہ کی. قال امام القیس نے کہا قال عمر القیس فاطمہ محلن بعد حاضر تدبری، اے فاطمہ چھوڑ دے اس ناز و نخرے کو. اس میں جو آپ فاطم ہے یہ منادہ مرخم ہے، اصل میں آپ فاطمہ تھا، یعنی ترخیم ہے، اس میں ترخیم پائی جا رہی ہے. قال عمر القیس مقر مفر مقبل مدبر معن، مقر مفر آگے بڑھنے والا ہے، پلٹنے والا ہے، مقبل آگے بڑھنے والا ہے، مدبر پیچھے والا ہے، معن اکٹھے. اس میں جو ہے یہ گھوڑے کا وصف بیان ہے. اس طرح اندر آگے قال حسان رضی اللہ تعالی عنہ افت ذات الاصابع فالجواء الى العذراء منزل فلا افتتح حسان. یہ اس میں حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قصیدے کا افتتاح آغاز کو تشبیب کے ساتھ کیا، یعنی یوں تھا کہ عام طور پر جو عربی قصیدہ تھا اس کا اسلوب یہ تھا کہ اس کی ابتدا وہ نصیب یا تشبیب کے ساتھ کرتے تھے، یعنی وہ محبوب سے اپنی ملاقاتوں وغیرہ کا تذکرہ یا اس کے گھر و دیوار کا یا اس طرح کا انداز اپناتے تھے جب وہ اپنے قصیدے کی ابتدا کرتے تھے. اللہ قدر اہل العزم تاتی العزائم، اہل عزم کے مطابق عزائم یہ مشکلات آتی ہیں. اس میں سیف الدولہ
کی مدح کر رہا ہے کہ اگر آپ پر کوئی مشکل آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے زیادہ مشکلات جھیلنے کا ظرف ہے. تو اس پر کہتا تھا کہ اللہ قدر اہل العزم تاتی العزائم، جس میں عزم ہو، ہمت ہو، اسی قدر اس پر آزمائشیں آتی ہیں. تو قال مطلب اذا كان ما كان به فعلا مضارع مضى قبل ان تلقي عليه الجوازم. یہاں پر نبی کہتا ہے کہ اذا كان ما كان به فعلا مضارع مضى، جب فعل ماضی مضارع سے ماضی کا معنی مراد لینا ہو تو اس وقت اس سے پہلے حروف جوازم لگا دو. جوازم میں سے لم، لما اور لا ہے. تو پھر مضارع سے پہلے جوازم لم لما لگا دو تو آپ پہلے ماضی کے معنی کر دیتے ہیں. المتنبي إذا برقوا لم تعرف البيد منه ثيابهم من مسك والأعمال فيه، کہ جب وہ چمکتے ہیں تو ان میں سے سفیدی کو نہیں پہچانا جا سکتا ان کے کپڑوں سے. من مثلها والعیمان، وہ انہی کی مثل ہوتی ہے اور ان کے عیمان بھی اسی طرح سفید ہوتے ہیں. تو اس میں یہ تشبیہ ہے، یعنی ان کے چہروں کو ان کے سفید اماموں سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جس طرح ان کے امام سفید ہوتے ہیں اس طرح، اور کپڑے سفید ہوتے ہیں اس طرح ان کے چہرے بھی سفید ہوتے ہیں کہ انہیں پہچانا نہیں جا سکتے. اس میں تشبیہ ہے. احمد شوقی کہتا ہے ولد الہدا فالکائنات ضیاء المراد بالہدا ہناک النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احمد شوقی کا یہ بہت ہی مشہور و معروف قصیدہ ہے. اس قصیدے کا نام حمزیۃ النبویہ ہے کہ یہ قصیدہ جس کے آخر میں حمزہ آتا ہے، اور یہ احمد شوقی نے نبی مکرم علیہ السلام کی تعریف میں یہ قصیدہ کہا ہے. تو اس میں اس کا جو پہلا ہے مصرع ہے قصیدے کا، ولد الہدا، ہدایت پیدا ہوئی، فالقیان کائنات ضیاء، اور کائنات ان کے صدقے منور ہو گئی. تو یہاں پر ضیاء خدا سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. من فنون الشعر تشبیہ القارہ البارسہ، بر صغیر میں جو شاعری کے فنون میں نمایاں فن ہے وہ ہے الشعر والقصصیت، تاریخی قصصی شاعری. آگے جنت المشرق اور مطلع انوار المشرق عبدالعزیز الدہلوی کی کتابیں ہیں. آگے تاج العروس شرح القاموس، یہ مرتضیٰ حسن زبیدی کی تعریف ہے. اس طرح ابجد العلوم یہ تالیف ہے نواب صدیق حسن القنوجی کی. یضرب به المثل فی الندم فیقال اندم من التصعید، ندم کہتے ہیں دوست کو، تو ندیم دوست کو کہتے ہیں نا. تو دوستی میں ان کی مثال دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ کسرعا سے بھی زیادہ گہرا دوست. ما هو البحر الذي يسمى بحر کلزم، بحر کلزم یہ بحر احمر کا دوسرا نام بحر کلزم ہے. من مؤلفات طبیب العربی ابو بکر الرازی، ابو بکر الرازی کی کتابوں میں سے کون سی کتاب ہے؟ وہ ہے حیات القبد، یعنی جگر کی حیت، یہ کتاب ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی. یہاں پر قلا سے مقصود ہے یہ ہے کہ ما ابغضک، رب نے آپ کو نہ تک چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے. مل مقصود بیوم الفرقان الذی ذکرہ اللہ تعالی فی القرآن، یوم فرقان سے کیا مراد ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا ہے؟ یوم فرقان سے مراد غزوہ بدر ہے. یضرب به المثل فی الحلم، حلم میں ان کی مثال دی جاتی ہے. فیقال، پس کہا جاتا ہے احلم من احنف بن قیس، احنف بن قیس سے زیادہ حلم والا. حیوان یضرب به فی الربی فیقال اروح من الدبر، وہ حیوان کے چلنے میں جس کی مثال دی جاتی ہے کہا جاتا ہے اروح من الدبر، یعنی گوہ سے زیادہ تیز رفتار. گوہ بہت تیز رفتاری سے چلتی ہے، یعنی بھاگتی نہیں ہے، چلتی ہے، اور اس کی جو نارمل چلنے کی سپیڈ ہوتی ہے وہ بھی بھاگنے جیسی ہوتی ہے. آگے ہے حی بن یقظان، یہ ابن طفیل کی کتاب ہے. یزداد الذین آمنوا ایمانا، اس میں آمنو یہ مد بدل ہے. اقسم اللہ عز و جل بالتین والزیتون کنایۃ عن الارض التي تزرع فيها ومهبط الرسالات السماویہ وهي ارض فلسطین. اللہ تعالیٰ نے جو تین والزیتون کہا ہے تو یہ تین اور زیتون یہ کنایا ہے اس سرزمین سے کہ جس میں یہ تین اور زیتون یہ اگتے ہیں. ومهبط الرسالات السماویہ، اور یہ آسمانی
وہ رسالات یا آسمانی پیغامات کی زمین سرزمین ہے اور وہ ارض فلسطین ہے. احد ہؤلاء الشعراء فقط من شعراء الاصل العباسی، ان میں سے ایک شاعر ہے جو عباسی دور کا شاعر ہے، وہ ہے طبرائی. مل مقصود بالزاریات فی قوله تعالی والزاریات ضرور، یہاں پر زاریات سے مراد الریاح ہے یعنی ہوائیں. آگے ہے یضرب به المثل فی الحفظ، قوت حافظہ میں ان کی مثال دی جاتی ہے. فیقال، پس کہا جاتا ہے احفظ من الشعبی، شعبی سے زیادہ قوت حافظہ رکھنے والا. وفرعون ذی الاوتاد، اوتاد سے مراد جو سورہ فجر میں استعمال ہوئے احرام ہے یعنی جو مصر میں احرام ہوتے ہیں، احرام میں سے. اگر الغزوۃ التي تسمى غزوہ اوتاس، غزوہ اوتاس یہ غزوہ حوازن کا دوسرا نام ہے. البردہ قصیدہ فی مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاعر کعب بن زہیر. کعب بن زہیر شاعر تھا جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ بردہ کہا تھا. اور سیدھا بردہ تو کسی اور نے نہیں کہا تھا. المنقذ من الضلال من شعراء العصر العباسی، لا بخزائی تھا. قال تعالی علیہم ثیاب سندس، یہ سورۃ الانسان خصوص استبرق ما ہوا غلط الجبال، یعنی جو موٹا ریشم ہوتا ہے نا اس کو استبرق کہتے ہیں. اگر من مؤلفات طبیب العربی ابو بکر الرازی، ابو بکر الرازی یہ عربی طبیب تھا. ان کی تعریفات میں سے الحسیب القلی والمسامہ. اگر من وہ شاعر الذی ینتمی الی اسرۃ من الشعراء، وہ شاعر کون سا ہے کہ جو شاعروں کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ ہے زہیر بن مسلمہ. اگر من ہوا صاحب قصیدہ البیان و کتاب البیان و تدبیر، البیان و تدبیر جائز کی ہے. لفظ الصمد یہ قرآن پاک میں ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے. اور اعظم سورۃ فی القرآن الکریم، قرآن پاک میں سب سے بڑی مقام و مرتبہ والی سورۃ سورہ فاتحہ ہے. اول من طاف بالبیت العتیق، سب سے پہلے جس نے ملائکہ، اول من تحدث باللغۃ العربیہ، سب سے پہلے جس نے عربی زبان میں گفتگو کی ہے وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام. کوئی بھی اس موضوع نہیں ہے. اگر السورۃ التي لا تحتوی علی حرف المیم، وہ سورت جو میم والے حرف پر مشتمل نہیں ہے، وہ سورہ کوثر ہے. شعراء یہ احمد شوقی ہیں، شاعر میر خلیل یہ حافظ ابراہیم، شاعر قطرین یہ خلیل مطران ہے. شیخ النحات یہ سیبویہ کو کہتے ہیں. اور شعر کی جو اقسام میں سے شعر غنائی، قصصی، تعلیمی، یہ ساری اقسام ہیں. علم صرف کا واضح جو ہے وہ معاذ بن مسلم الحراء الکوفی ہے. اس سے پہلے ہم نے علم نحر کا واضح پڑھا تھا کہ علم نحر کے واضح وہ ابو الاسود الدولی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور علم صرف کے جو واضح ہیں وہ معاذ بن مسلم الحراء الکوفی ہیں. اگر رائد الاحیاء الشعر العربی فی اصل الحدیث، عصر حدیث میں جو عربی شاعری کے زندہ کرنے والے وہ خبردار ہیں اور بھی قدیم ترین شاعری مسائل جو خطوط نگاری کا اسلوب ہے. سب سے پہلے عبدالحمید الکاتب نے یہ شروع کیا ہے. اور سکر قریش یہ عبدالرحمن الداخل کا لقب ہے. اور من صاحب کتاب الجامع البیان تفسیر القرآن، الجامع البیان تفسیر طبری کا دوسرا نام ہے. تو الجامع البیان تفسیر القرآن تفسیر طبری کہتے ہیں، امام طبری کی ہے. اور رومیات یا ابو فراس حمدانی کی شاعری کو کہتے ہیں. اور شاعر المعاصر لقب امیر الشعراء، جدید دور کے شاعر ہیں، ان کا لقب امیر الشعراء احمد شوقی ہے. شاعر عباسی حیث بیس، عباسی دور کے شاعر ہیں، ان کا لقب حیث بیس ہے. یہ سعد بن محمد بن سعد التمیمی ہیں، عربی شاعر ہیں. اور یہ معاصر ہیں یعنی موجودہ اثر کے ہیں. ان کا لقب شاعر نیل ہے، یہ حافظ ابراہیم ہے. فی الامثال حکمہ حکم کراکوش، ضرب یعنی مثال میں ان کا حکم یہ کراکوش کی مثال ہے. کراکوش یہ صلاح الدین ایوبی کے وزیر تھے اور ان کا نام بہاؤالدین تھا. مجنو لیلہ، مجنو کا اما اسمہ، مجنو کا نام جو تھا وہ قیاس بن ملوح تھا. یعنی جو لیلہ مجنو کے نام سے ایک شخص مشہور ہے نا مجنو، ان کا اصل نام قیاس بن ملوح تھا. شاعر مخدرم اس میں وہ کہتے ہیں کہ ادرک الجاہلیت والاسلام، جس نے زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں پایا.
انصا ان کا پورا نام تمادر بنت عمر تھا. من ای اصل لیا یہ کس دور سے تھی؟ تو یہ مخدر مشاعرہ تھی، یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی انہوں نے شاعری کی تھی اور زمانہ اسلام میں بھی انہوں نے شاعری کی تھی. اگر ماں ہوا اسم ولد نصر، نصر یعنی چیل کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو حسن کہتے ہیں. خطیب الانبیاء یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مطلب ہے. العقد الفرید یہ ابن عبد ربہ نے لکھی ہے. ما هو الكتاب الطبی الذي ترجم من العربیہ الى اللاتینیہ، وہ طب کی کون سی کتاب ہے کہ جس کا عربی سے لاطینی میں ترجمہ کیا گیا؟ تو وہ کتاب القانون ہے. اگر شاعر شباب لقب اطلق علی شاعر عربی معاصر من ہوا؟ شاعر شباب یہ موجودہ دور کے ایک عربی شاعر پر بولا جاتا ہے، ان کا لقب ہے عمر ابو ریشہ. یہ سوال پچھلی بار آیا تھا. ما ہوا صوت الاسد، شیر کی آواز کو کہتے ہیں، شیر کی آواز کو زہیر کہتے ہیں. ماذا تعني کلمہ العراق، العراق لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے شاطئ الماء، پانی کا کنارہ. لأنه يقع على شاطئ دجلہ والفرات، کیونکہ جو عراق ہے یہ دجلہ اور فرات کے کنارے پر واقع ہے. جو نہر ہے نا دجلہ فرات. علامہ اطلق لقب الملک الدلیل، ملک الدلیل یہ امرؤ القیس پر بولا جاتا ہے. من هو العالم العربی الذي اهتم بالنباتات الطبیہ، وہ کون سے عربی عالم ہیں کہ جنہوں نے نباتات کے ذریعے یعنی جڑی بوٹیوں کے ذریعے طب کا کام کیا تھا؟ تو ابن بیطار ہیں. لیکن من ہوا اول من کتب فی الاسلام وقرا صحابہ القرآن، وہ کون سے ہیں کہ جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے لکھنا سیکھا اور یہ صحابہ میں وہ قاری قرآن، صحابہ کو قرآن پڑھانے والے وہ غیر انقاد. شاعر فصیح اصل فارسی، فصیح شاعر تھا اور اس کی اصل جو ہے وہ فارسی تھی. تو یہ خلیفہ مہدی نے اسے قتل کر دیا تھا کہ اس پر زندیق ہونے کی تہمت لگی. وہ بشار بن برد تھا. فیلسوف العرب یعنی عرب کا جو فلسفی ہے یہ لقب ابو یوسف یعقوب الکندی کا ہے. ذوالکفایتین یعنی دو چیزوں میں کافی، ادب میں بھی کافی، تلوار بازی میں بھی کافی، یہ لقب لسان الدین بن خطیب کا ہے. کم استغرق رحلت ابن بطوطہ، ابن بطوطہ کا جو سفر تھا وہ کتنے عرصے پر محیط تھا؟ ابن بطوطہ نے 29 سال کا سفر کیا تھا، اس وجہ سے ان کا سفر نامہ بہت مشہور ہے. ماہیہ ارض کنانہ، کنانہ کی سرزمین جو مصر کی سرزمین ہے. من ہوا صاحب قصیدۃ البردہ فی مدح رسول، نبی علیہ السلام کی تعریف میں وہ قصیدہ بردہ لکھا ہے، وقع بن زہیر نے لکھا ہے. وہ قصیدہ بات سعاد کو والا. لیکن ما اول صورت نازلت کاملہ، سب سے پہلے مکمل نازل ہونے والی صورت سورہ فاتحہ ہے. ما ہی علاقۃ الرفع الاصلیہ، رفع اصلی کی علامت وہ ضمہ ہے. من کبار المفکرین العرب ویلقب بفیلسوف العرب، مات سنہ 252 ہجری. من ہوا عرب کے بڑے مفکرین میں سے ہے اور ان کا لقب فیلسوف العرب ہے، یعنی عرب کے فلسفی. 252 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یہ ابو یوسف الکندی ہیں. مفکر کبیر عالم بالمنطق، بہت بڑے مفکر اور بہت بڑے منطق کے عالم تھے. ان کا لقب حجت الاسلام ہے اور ان کی تعریفات میں سے تحافت الفلاسفہ اور احیاء العلوم ابو حامد الغزالی ہیں. من اشہر خطباء العرب خطب اہل العراق، عرب کے مشہور خطبہ میں سے اور اہل عراق کو خطبہ دیا تھا. فقط استحل خطبہ بہذا هذا البیت، اور انہوں نے اپنے خطبہ کی ابتدا اس شعر سے کی تھی. انا ابن جلا و طلا السنایا متا اتا و امامہ تعرفونی، میں ابن جلا ہوں اور سامنے کی دو پہاڑیوں سے آیا ہوں. اس وقت میں اپنا امامہ اتاروں گا، تعرفوننی تو تم مجھے پہچان لو گے. حجاج بن یوسف نے کہا تھا وَمَا الْمَالُ وَالْأَهْلُونَ إِلَّا وَدَاعِيٌ وَلَا بُدَّ يَوْمًا أَن تُرَدَّ الْوَدَاعِ، مال اور گھر والے یہ امانتیں ہیں اور ضروری ہے کہ ایک دن امانتوں کو لوٹایا جائے. اس لیے مال اور گھر والے یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. یہ لغت العربیہ کا شعر ہے. من ولد قاموس المحیط، قاموس المحیط ہے